بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سفارتی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب کے دباؤ پر وزیر اعظم عمران خان نے ملائیشیا کا اہم سرکاری دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، ذرائع کے مطابق کوالالمپور سربراہی اجلاس میں وزیر اعظم کی نمائندگی اب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کریں گے۔ سرکاری سطح پر تاحال دورے کی منسوخی کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کو ملائیشین ہم منصب کی طرف سے 18 تا 20 دسمبر کو کوالالمپور سربراہ اجلاس میں شرکت کی دعوت ڈاکٹر مہاتیر محمد کے خصوصی ایلچی اور ملائیشیا کے ڈپٹی وزیر خارجہ محمد بن یحییٰ نے رواں برس نومبر میں دی تھی۔ ناظرین کرام، 6 دسمبر کو اسلام آباد میں منعقدہ ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے بھی وزیر اعظم عمران خان کے دورہ ملائیشیا کی تصدیق کی تھی۔ ملائیشین میڈیا کے مطابق 23 نومبر کو ڈاکٹر مہاتیر نے اعلان کیا تھا کہ ان کا ملک کوالالمپور میں اسلامی سربراہ اجلاس منعقد کرے گا، جو 19 سے 21 دسمبر تک جاری رہے گا۔ سمٹ کا تھیم قومی سلامتی کے حصول میں ترقی کا کردار ہوگا۔ سمٹ میں انڈونیشیا، پاکستان، قطر اور ترکی کے سربراہان مملکت کے علاوہ 450 لیڈرز، اسکالرز، مذہبی اراکین وغیرہ شرکت کریں گے۔ ناظرین کرام، ترکی سے صدر طیب اردگان، قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی، انڈونیشیا کے صدر اور پاکستان سے عمران خان کو اجلاس میں شریک ہونا تھا۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد نے رواں سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر نیو یارک میں وزیر اعظم عمران خان اور صدر طیب اردگان سے ملاقاتوں کے دوران کوالالمپور سربراہ اجلاس کا منصوبہ بنایا تھا۔ ناظرین کرام، میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی عرب کو کوالالمپور سربراہ اجلاس میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ ماہرین کے مطابق سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی قیادت کو یہ خدشہ ہے کہ کوالالمپور سربراہ اجلاس کہیں OIC کی جگہ نہ لے لے، جس پر دراصل سعودی عرب کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے۔ ناظرین کرام، ماہرین کے خیال میں وزیر اعظم عمران خان کا فیصلہ سعودی عرب اور UAE کے لیے باعث اطمینان اور ملائیشیا کے لیے باعث تشویش ہوگا۔ ناظرین کرام، ذرائع کے مطابق کوالالمپور سربراہ اجلاس میں وزیر اعظم کی نمائندگی اب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کریں گے۔ سرکاری سطح پر تاحال دورے کی منسوخی کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ ناظرین کرام، 16 دسمبر کو ملائیشین ہائی کمیشن اسلام آباد میں ڈاکٹر مہاتیر محمد کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان کو ملائیشیا میں بننے والی پروٹون گاڑی کا تحفہ دینے کی تقریب میں ملائیشین ہائی کمشنر اکرام بن محمد ابراہیم کا کہنا تھا کہ ان کا ملک وزیر اعظم عمران خان کے رواں ہفتے کوالالمپور سمٹ میں شرکت کے لیے کوالالمپور میں ان کے استقبال کا منتظر ہے۔ تاہم معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق آوان نے 16 دسمبر ہی کو صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ملائیشیا جانے کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے۔ وزیر اعظم کی مصروفیات کو سامنے رکھتے ہوئے ملائیشیا کے دورے کو حتمی شکل دے دی جائے گی اور قومی مفادات کو سامنے رکھ کر فیصلہ ہوگا۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے 16 دسمبر سے 3 ملکی دورہ شروع کیا اور پہلے مرحلے میں وہ بحرین گئے، جہاں سے انہیں سوئٹزرلینڈ اور پھر واپسی میں ملائیشیا جانا تھا۔ تاہم اب ان کے ملائیشیا جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ انفارمیشن سروسز اکیڈمی میں پاکستان انفارمیشن کمیشن کی ویب سائٹ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فردوس عاشق آوان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان سوئٹزرلینڈ کے دورے سے واپسی پر کوالالمپور کانفرنس میں شرکت کے حوالے سے حتمی فیصلہ کریں گے اور اس حوالے سے میڈیا کو بروقت آگاہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان اس وقت بحرین میں موجود ہیں، جس کے بعد وہ ایک روزہ دورے پر سوئٹزرلینڈ روانہ ہوں گے اور بدھ کے روز وطن واپس لوٹیں گے۔ وزیر اعظم نے ہفتے کے روز سعودی عرب کا ایک روزہ دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کی تھی۔ ان کے اس دورے سے متعلق عرب ذرائع کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کا یہ دورہ ملائیشیا میں 18 سے 20 دسمبر تک منعقد ہونے والی کوالالمپور سربراہی اجلاس میں شرکت کے فیصلے پر سعودی عرب کے ناراض ہونے کے اشاروں کے بعد تشکیل دیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ کوالالمپور سربراہی اجلاس ملائیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد کے ذہن کا خیال ہے، جس میں ترک صدر رجب طیب اردگان،
قطری امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور ایران کے صدر حسن روحانی بھی شرکت کریں گے۔ ناظرین کرام، دوسری جانب پاکستان اس اجلاس میں گہری دلچسپی رکھتا ہے اور اس سلسلے میں وزارت خارجہ سے جاری ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ کوالالمپور سربراہی اجلاس پاکستان کو مسلم دنیا کو درپیش چیلنجز، خاص طور پر حکمرانی، ترقی، دہشت گردی اور اسلامو فوبیا کے اوپر تبادلہ خیال کرنے اور ان کے حل تلاش کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔